سننے کے بعد انشاءاللہ وفادار بن جائے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بھی آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ بڑی توجہ درکار ہے اس منزل پر۔ اللہ نے اے انسانوں جب تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے پیدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جو ماں کے شکم سے پیدا ہوئی ہیں مگر جانتی ہوئی پیدا ہوئی، اور انہی شخصیتوں میں غیر معصومین کا جب سلسلہ چلا ہے تو محترم ترین شخصیت کا نام ہے عباس۔ میں تمہید نہیں باتوں گا، بالکل توجہ سنیے اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے اتنا۔ محترم شخصیت کا نام عباس ہے۔ ابتدا اس طرح سے کی جاتی ہے کہ مولا کائنات نے سرکار سے فرمایا کہ میرے بھائی جعفر کو 2 پر عطا ہوئے ہیں، اس لیے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں تو ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ یا نبی اللہ یہ شرف مجھے نہیں ملا؟ سنیے عباس کیا ہیں۔ یا نبی اللہ یہ شرف مجھے نہیں ملا؟ سرکار نے فرمایا ملے گا۔ سرکار نے فرمایا ملے گا شرف تمہیں علی، یہ شرف ملے گا۔ اب کہنے دیجئے کہ سرکار نے فرمایا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکری، یقیناً کی لفظ استعمال ہو رہی ہے، یاد رکھیے۔ تم سب کے سب اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے مزین کرو۔ کیوں؟ لأن، اس لیے کہ ذکرہ ذکری، اس کا ذکر میرا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت۔ نتیجہ میرے دوستوں اور عزیزوں یہ ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اگر آدم میں کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں، یعقوب کو ان کے حسن میں، یوسف کو ان کے حسن میں، ایوب کو ان کے صبر میں، محمد کو ان کے کمال میں، اور اللہ کو اس کے جلال میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو۔ پتہ چلا کہ سب کی نگاہیں اگر سارے انبیاء کو دیکھنا چاہیں تو علی کا چہرہ دیکھ لیں۔ سارے انبیاء کے زیارت کی فضیلت کا شرف علی کے چہرے کا دیدار ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی تمام انبیاء کے چہرے کا اگر دیدار کرنا ہو تو علی کو دیکھو، اور علی کے چہرے کا دیدار کرنا ہو تو عباس کو دیکھو۔ نہیں سنیے توجہ، عباس کو دیکھو، بعد میں احساس کرنا جو پڑھ رہا ہوں۔ عباس کو دیکھو، پروردگار کے محبوب پیغمبر مجھے یہ شرف نہیں مل رہا۔ کہا ملے گا۔ کہا کیسے ملے گا؟ کہا تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا نام میں رکھتا ہوں عباس۔ کسی اور شخصیت نہیں رکھا، سرکار نے رکھا۔ ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میں عباس رکھتا ہوں، اس کے بازو قلم ہوں گے اور اسے اللہ پر عطا کرے گا، اس کا شرف تمہیں ملے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اے علی، اس کا شرف تمہیں ملے گا۔ آدم کو علم دینے والے مولا، نوح کو تقوی عطا کرنے والے مولا، ابراہیم کو خلت عطا کرنے والے علی، عیسیٰ کو ہیبت دینے والے علی، موسیٰ کو زہد و تقوی عطا کرنے والے علی، یعقوب و یوسف کو حسن و حسن عطا کرنے والے مولا کائنات، سارے انبیاء کو جس نے بانٹا اسے علی کہتے ہیں۔ علی کو جو شرف عطا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ توجہ سے سنتے رہیے گا، اسے عباس کہتے ہیں۔ زمانہ آیا اور وہ منزل سامنے آئی، اور ایک مرتبہ اپنے بھائی عقیل سے مولا کائنات نے کہا کہ اے بھائی عقیل، میں ایک بہادر خانوادے میں شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے یہاں ایسا بیٹا پیدا ہو کہ جو بہادر بیٹا ہو اور کربلا میں
میرے حسین پر کام آئے، یہ ذہن میں رکھتے رہیے گا تاکہ آگے بڑھ سکوں۔ کربلا میں میرے حسین پر کام آئے، ایسا بہادر بیٹا ہونا چاہیے۔ اب سب سے پہلی منزل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ علی جس نے کبھی کچھ مانگا نہیں، مانگا ہے کبھی؟ اللہ سے کبھی کہا کہ مجھے یہ دے دے؟ اچھا مانگا نہیں، اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو میرا مولا اس شرف سے محروم بھی نہیں رہنا چاہتا۔ میرا مجمع توجہ فرمائیے، شرف کیا ہے؟ اس شرف اور اس فضیلت سے محروم بھی نہیں رہنا چاہتا۔ اور یہ بھی ہے کہ مانگا نہیں کچھ اپنے لیے، کرے تو کیا کرے؟ مانگا نہیں تو کعبے میں ولادت ہوئی۔ کوئی بتائے کہ مانگا تھا کہ کعبے میں ولادت؟ مولا نے کعبے میں ولادت مانگی تھی؟ کوئی نہیں بتاتا کہ کعبے میں ولادت مانگی ہو۔ مانگا نہیں تھا تو کعبے میں ولادت ہوئی، مانگا نہیں تھا تو فاطمہ جیسی بیوی ملی، مانگا نہیں تھا تو نبی جیسا خسر ملا، مانگا نہیں تھا تو حسنین جیسے بچے ملے، مانگا نہیں تھا تو تلوار اور ذوالفقار کے نام کی تلوار ملی، مانگا نہیں تھا تو ہجرت کا بستر ملا، مانگا نہیں تھا تو سورہ حلقہ آ گیا، مانگا نہیں تھا تو آیہ انما آ گئی، مانگا نہیں تھا تو پورا قرآن ان کی مدح میں حاصل ہو گیا۔ جب مانگا نہیں تو اتنی بڑی بڑی چیزیں ملی، آج جب مانگ رہے ہیں، پہچانے یہ وفادار کا مجمع ہے، وفاداروں کا مجمع، آج مانگ رہے ہیں، آدھی رات گزر جانے کے بعد نماز شب سے فارغ ہو کے میرے مولا مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار دے دے، اور ادھر اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں بھائی بہادر خانوادے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، میں نے قبیلہ دیکھا ہے، کہا اس قبیلے کی بہادری کا عالم کیا ہے؟ کہا اس کی بہادری کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس کی شجاعت کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، لوگوں نے ان کی طاقت کا لوہا مانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، پتا کرو کوئی اچھی سی اس قبیلے میں بہادر لڑکی بھی ہو جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں، میرے مولا علی نے قیامت تک کے لیے یہ درس دے دیا کہ اگر تم شادی کرنا اور تمہارا بڑا بھائی موجود ہو تو اس سے مشورہ ضرور کرنا۔ تبلیغ کرنا میرا فرض ہے، میرا مجمع متوجہ رہے، اس سے مشورہ ضرور کرنا۔ آپ انصاف سے بتائیے، مولا سے زیادہ اس زمانے میں کوئی جانتا ہے؟ عالم علم لدنی میرا مولا، عالم علم لدنی میرا مولا، قرآن کا حافظ و محافظ میرا مولا، احادیث پیغمبر اسلام کا حافظ میرا مولا، نبی کی سنت پر عمل کرنے والا میرا مولا۔ انسان کی طاقتیں جہاں پر علم کی ختم ہو جائیں، وہاں اس کی ذوالفقار کی طاقت شروع ہوتی ہے کہ نسلوں کو دیکھ کے چلا کرتی ہے۔ اگر قیامت تک آنے والا کوئی مومن ہوا تو قسم ہے محمد کی تلوار نہیں چلتی۔ پھر نوجوانوں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ پڑھو تاکہ اگر بڑے بڑے علماء ہیں تو ان کے پڑھنے میں آسانی رہے۔ تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے، اگر قیامت تک کے لیے ایک بھی مومن نسل میں ہوا تو یہ تلوار چلتی نہیں۔ قسم ہے محمد کی، قسم ہے، ہاں محمد کی، بزرگوں سے پوچھئے گا، قسم ہے محمد کی، سمجھ میں نہیں آئے تو میرے پاس آئیے گا، قسم ہے محمد کی، نسلوں کو دیکھ کے، آخری نبی کی نہیں بھیا، آخری نبی کی قسم نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں بعد میں بتاؤں گا، قسم ہے محمد کی، نسلوں کو دیکھ کے یہ تلوار چلتی ہے۔ تو جس کی تلوار اتنی بڑی عالم، وہ کتنا بڑا عالم ہوگا، لیکن اپنے بڑے بھائی عقیل سے کہہ رہا ہے بھیا آپ ماہر انصاف ہیں، آپ جائیے پتہ لگائیے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جتنے وفادار دنیا میں گزرنے والے افراد گزریں، وہ فرض اپنا جانے کہ اگر بھائی اچھا ہو اور بڑا ہو تو اس معاملے میں اس سے مشورہ ضرور لینا۔ کہا ہاں میں نے دیکھا ہے علی، بڑا اچھا قبیلہ ہے۔ کون سا قبیلہ بھیا؟ کہا قبیلہ بنی کلاب۔ اب یاد رکھیے گا، قبیلہ بنی کلاب کا، ٹھیک ہے، اس کی بہادری کا کیا عالم ہے؟ تو اب اس کی بہادری کا عالم ہمارے نوجوان سن لیں صرف دو منٹ میں۔ اتنا بہادر قبیلہ ہے کہ جناب ام البنین کے ایک چچا ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، ہاں توجہ سے سنیے، اور ادھر ان کے خانوادے میں ایک اور شخص بھی پایا جا رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے، جوان ہے۔ گیا چلتے چلتے ایک مرتبہ ایک بہادر سامنے آیا، دونوں میں شرف کے اظہار کے لیے
اعلان ہو گیا ہم باپزل ہیں. اس نے کہا ہم بہادر ہیں. انہی نے کہا کہ ہم بہادر ہیں. کہا ٹھیک ہے ٹائم مقرر کر لو, اپنی اپنی بہادری کا اظہار ہوگا, اپنا اپنا شرف ظاہر کیا جائے گا. کہا ٹھیک ہے. اب یہ تو آ گئے جوان اور آ کے اپنے چچا سے کہتے ہیں چچا 1 مہینے کا مثلاً ٹائم مقرر ہے. کہا تو بیٹا کرنا کیا ہے؟ کہا اپنا شرف ظاہر کرنا کہ ہم بہادر ہیں. کہا ٹھیک ہے ٹائم آئے گا تو بتا دیں گے. توجہ سے سنیے, ٹائم آئے گا تو بتا دیں گے. کہا ٹھیک ہے. 1 دن گزرا پھر پوچھا, کہا نہ وقت آنے دو. 2 دن گزرا پھر پوچھا, کہا نہ وقت آنے دو. 15 دن گزر گئے, کہا اب تو بتا دیجئے. کہا آنے دو ٹائم. یہاں تک کہ جب وہ مقرر وقت آ گیا تو کہا اب تو بتا دیجئے. کہا جاؤ میرے لال نہا دھو لو, کپڑا اپنا پہن کے آؤ. ارے یہ جا کے کہے گا کیا کہ میں بہادر ہوں؟ یہ جا کے بیچارہ کہے گا کیا کہ میں بہادر ہوں؟ نہا دھو کے, چونکہ بزرگ نے کہا تھا نوجوانوں بزرگوں پر اعتبار رکھنا. توجہ, بزرگ نے کہا تھا اس لیے چپ چاپ بس خالی پوچھ رہے تھے, اصرار کر رہے تھے. کہا جاؤ نہا دھو کے آؤ, کپڑے وغیرہ پہن کے آؤ. گئے, نہا دھو لیا, کپڑے پہن کے آئے. کہا چچا اب تو جانے کا وقت ہو گیا, اب تو بتا دیجئے. انہیں کا بیٹا بتانا کیا ہے, وہ جوتیاں ہیں پہن کے چلے جاؤ. میرا مجمع, اے میرے لال وہ جوتیاں ہیں پہن کے چلے جاؤ. کہا چچا کچھ کہوں گا نہیں. کہا بیٹا کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا. کہا ٹھیک ہے اتنے بزرگ چچا کہہ رہے ہیں لہذا یہ بھتیجا چچا کی بات پر اعتبار کر کے چلا گیا جوتیاں پہن کے. ایک مرتبہ ادھر کا سردار آ رہا تھا اور ادھر سے یہ جا رہے تھے. ایک مرتبہ ادھر کے سردار نے دیکھا کچھ اور واپس جانے لگا. لوگوں نے کہا ارے بھیا تم واپس کیوں آ رہے ہو؟ اور ان سے لوگوں نے کہا کہ کیوں واپس چلا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہار گیا. کہا ہارا کیسے؟ کہا میری جوتیاں دیکھ کے واپس ہو گیا. ان سے پکڑ کے لوگوں نے پوچھا کہ بھیا آپ کیوں چلے آ رہے ہیں؟ کہا اس لیے میں بھاگ رہا ہوں کہ ہمارے 16ویں سردار کی کلغی اس کی جوتی میں ٹکی ہوئی ہے. میرا مجمع, اس لیے کہہ رہا ہوں تاریخ ہونی چاہیے. اب پھر میں اس زمانے کی بات کرنا چاہتا ہوں جلدی جلدی. اس زمانے کا قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص ہار جاتا تھا وہ اپنے تاج کی کلغی اتارتا تھا اور جیتنے والے کی جوتی میں ٹانک دیتا تھا. 16 سردار قبیلہ بنی کلاب کے سردار کے جوتی میں ٹانک چکے تھے اپنی کپڑی. اب سمجھے آپ کے جناب ام البنین کتنے بہادر خاندان کے ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ چلتے پھرتے خانوادے کی ہوں گی, معمولی منزل نہیں ہے. یاد رکھو نوجوانوں, اتنی محترمہ ماں بننے والی ہے یہ. کہا ٹھیک ہے آ جائیے. اب ہو گیا جناب ام البنین ایک مرتبہ داخل خانہ ہو رہی ہیں. یوں ہی نہیں ہوئی, پہلے دعا پڑھی, گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ چاہتی تھی کہ داخل ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا کی چوکھٹ کا بوسہ لے کے بتایا کتنا بڑا بھی کوئی ہو یہاں آئے تو چھوٹا ہے. اگر تمہیں بڑا بننا ہے تو ضروری ہے کہ یہاں چھوٹے بن کے آؤ تاکہ یہاں سے بڑے بن کے جاؤ, تاکہ یہاں سے بڑے بن کے جاؤ. اب اس کے بعد ایک مرتبہ داخل ہو گئی گھر میں, مولا سے ملاقات ہوئی. مولا سے کہا پہلے یہ بتائیے کہ شہزادی کے شہزادے کہاں ہیں؟ ہے کوئی ایسی؟ شہزادی کے شہزادے کہاں ہیں؟ کہا حسن و حسین وہ ہیں. کہا شہزادی کی شہزادیاں کہاں ہیں؟ کہاں وہ ہیں. اب یہ چاروں بھائی بہن آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ بھائی ہم نے تو نہ جانے کتنا زمانہ ابھی کم سن ہی میں دیکھ لیا, کیسی کیسی ازواج آ رہی ہیں. ارے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے یہ زمانہ, نہ جانے کیسی کیسی ماں بھی آ رہی ہے. تو ایک مرتبہ خدا کے قسم ام البنین کے کلیجے پر اور ان کی محبت پر قربان جائیے, آگے بڑھ کے حسن و حسین کو سینے سے لگا کے کہتی ہیں اے زہرا کے شہزادو, میں تمہاری ماں نہیں ہوں, اور اے زہرا کی شہزادیوں میں تمہاری ماں بن کے آئی ہی نہیں ہوں. اب اور متوجہ ہوئے. کہا شہزادو تمہاری خادمہ بن کے آئی ہوں, شہزادیوں تمہاری لونڈی بن کے آئی ہوں, مجھے کبھی ماں مت کہنا. یہ تو شہزادوں کی شرافت تھی کہ فوراً ماں کہنا شروع کیا. جب ماں کہنا شروع کیا تو ام المومنین نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے اتنے اچھے بیٹے عطا کیے. اب پھر بتاؤں گا ام البنین نام نہیں تھا.
جس طرح میرے مولا کا نام ابو الحسن ہے تو وہ نام نہیں ہے، کنیت ہے، اسی طرح ان کی بھی کنیت ام البنین ہے، نام تو ان کا بھی فاطمہ تھا۔ توجہ فرمائیے، نام تو ان کا بھی فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ کہی جاتی تھی، بنی کیسے ام البنین؟ جب حسن و حسین جیسے شہزادوں کو دیکھا تو سینے سے لگا کے کہا دنیا والوں مجھے ام البنین کہو، اس لیے کہ میرے ایسے بیٹے کس کے پاس ہوں گے، ایسے ایسے بیٹے ہم پا رہے ہیں، کوئی ہمارے جیسا۔ اب ایک بار تمام زندگی گزر رہی ہے، مولا سے ملاقات ہو رہی ہے، مولا مصلی بچھاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں پروردگار تیرا بندہ آیا ہے دے دے، تیرا بندہ آیا ہے دے دے، تیرا بندہ آیا ہے دے دے۔ نصف شب کے بعد میرا مولا مانگ رہا ہے، وہ مولا مانگ رہا ہے جس نے نہیں مانگا تو کعبہ ملا، جس نے نہیں مانگا تو کعبہ ملا، جس نے نہیں مانگا تو نبی ملے، جس نے نہیں مانگا تو فاطمہ جیسی زوجہ ملی، جس نے نہیں مانگا تو حسین جیسے بیٹے ملے، جس نے نہیں مانگا تو شب ہجرت کا بستر ملا، جس نے نہیں مانگا تو ذوالفقار ملی، جس نے نہیں مانگا تو حالت آیا، جس نے نہیں مانگا تو انما اتری، جس نے نہیں مانگا تو قرآن نے قصیدہ پڑھا۔ آج جب مانگ رہے ہیں، فضیلت دیکھیے، آج جب مانگ رہے ہیں تو انصاف سے بتائیے عزیزوں کہ جب مولا مانگ رہے ہیں تو آج قدرت جو کچھ عطا کرے گی وہ تحفہ کتنا بڑا ہوگا۔ اندازہ فرمائیے کہ جن کو بغیر مانگے اتنی بڑی بڑی چیزیں مل گئی، تو آج جب مانگ رہے ہیں تو جو تحفہ ملے گا اس سے عباس کہیں گے۔ توجہ، معمولی منزل نہیں، حضرت عباس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، تربیت ہو رہی ہے، مولا کی تربیت۔ مولا اگر تربیت فرمانے والے ہیں اور اس کے پہلے ایک مولا اور آتا ہے، اور آنے کے بعد اپنے آباء و اجداد کی سیرت دہرا رہا ہے۔ کیا کہا؟ پیدا ہوئے مولا کائنات تو سرکار گئے، آنکھیں نہیں کھولی تھیں، دودھ نہیں پیا تھا، سن لیا نا آپ نے؟ سرکار گئے، آنکھیں بھی کھول دی، دہن بھی کھول دیا، کہا آنکھوں سے زیارت کروں گا اور دہن سے غذا میرے اندر پہنچے گی، زبان دیجئے۔ نبی نے زبان دے دی، یہ زبان چسانے کا سلسلہ چلا۔ امام حسن علیہ السلام آئے، اب اس کے بعد معلوم ہے کس نے زبان چسائی؟ پیغمبر نے خود کہا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں دودھ نہ پلانا، تو پیغمبر نے زبان چسائی، مولا کائنات نے زبان چسائی۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے، نبی نے زبان چسائی، حسن نے زبان چسائی، مولا کائنات نے زبان چسائی۔ آج جب جناب عباس کی ولادت ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا سنا ہے کہ ولادت ہوئی ہے میرے بھائی کی۔ کہا ہاں بیٹا یقیناً ولادت ہوئی ہے۔ کہا بابا میں دیکھ سکتا ہوں؟ کہا بیٹا تمہارے لیے پیدا ہوا ہے، آنکھیں بھی بند ہیں، دہن بھی بند ہے۔ کہا ٹھیک ہے لے لوں؟ کہا ہاں بیٹا لے لو، تمہارا ہی لیے پیدا ہوا ہے۔ جناب عباس کو ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی آغوش میں لیا، جی نہیں، قرآن وفا رحل امامت پایا۔ ارے میرا مجمع سنیے تو، قرآن وفا رحل امامت پایا، ابھی تک کھلا نہیں تھا۔ اب جب رحل امامت پا آ گیا تو لبوں کو وا کر کے کہتا ہے مولا آپ کا دیدار کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میرے بھیا بھوک تو لگی ہی ہوگی۔ ہاں بھوک لگی ہے، زبان نکالی۔ یہ پرانا سلسلہ، زبان اپنی دہن میں رکھی حضرت عباس کے، مولا حسین نے۔ اب صرف مولا حسین نے نہیں رکھی، رسول نے زبان چسائی علی کو، علی نے زبان چسائی حسن کو، حسن نے زبان چسائی حسین کو، حسین نے زبان چسائی حضرت عباس کو۔ کہنے دیجئے کہ حضرت عباس اس شخصیت کا نام ہے جسے حسین بھی زبان چسائیں، حسن بھی زبان چسائیں، علی بھی زبان چسائیں، اور سلسلے کے اعتبار سے نبی بھی زبان چسائیں۔ یہ قرآن وفا ہے۔ اب جب قرآن وفا کھلا ہے تو تلاوت کون کرے؟ ارے سوال پیدا ہوتا ہے، یہ قرآن وفا جب کھلا ہے رحل امامت پر تو تلاوت کون کرے؟ ضروری تھا کہ جناب زینب جیسی کوئی عالمہ ہو، ضروری تھا کہ جناب زینب جیسی کوئی عالمہ ہو۔ اب یہ قرآن وفا کھل گیا، تلاوت ہونے لگی، کچھ اور آگے بڑھا تو باپ نے تربیت سکھانا شروع کی، اپنے زانوں پر بٹھا کے میرے لال کہو آہت، کہہ دیا آہت۔ اب بعض لوگ پڑھتے ہیں اور لکھ بھی دیتے ہیں، دیکھیے ایسی تحریروں سے ہمارے نوجوان بچیں، بتانا میرا کام ہے،
میں کسی کے اوپر توہین اور اہانت کے اعتبار سے عزیزان محترم نہیں کہتا، لیکن اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے کہہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ میرے لال 2 کہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر مولا نے جیسے کہہ دیا کہ کہو 1 اور ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے لال کہو 2، تو حضرت عباس پر واجب تھا کہ وہ کہیں 1 2. لیکن مولا نے اسے نہیں کہا. مولا نے کہا میرے لال کہو 1، تو حضرت عباس نے فوراً کہہ دیا 1. پھر میرے مولا نے پوچھا اے میرے لال 2 نہیں. دیکھیں کتنا فرق ہے، یہ میرا ایمان ہے. اے میرے لال 2 نہیں. تو حضرت عباس نے فوراً پلٹ کے کہا بابا جس زبان سے اللہ کے 1 ہونے کا اعلان کر چکا ہوں یہ کم سے نہیں ہے. ایک مرتبہ ماں نے دیکھا ماشاءاللہ میرا بچہ اتنا ہونہار ہو رہا ہے، ذرا میں بھی تو اس کی تربیت کروں. روزانہ بتا رہی ہیں جناب ام البنین اے میرے لال دیکھو حسین تمہارے آقا ہیں، اے میرے لال سمجھو حسین کے ساتھ ساتھ حسن بھی تمہارے مولا ہیں. کہا ہاں مادر گرامی وہ بھی مولا یہ بھی آقا. کہا ٹھیک ہے میرے لال کبھی ان کے آگے نہ جانا، کبھی ان کے چہرے کی طرف مت دیکھنا، احترام میں شانوں کو جھکائے رہنا. اب جناب عباس نے جب ماں کی تربیت دیکھی، امام حسین آگے آگے، جناب عباس پیچھے پیچھے. اب جملے کی قدر کیجئے گا، ضائع نہیں کرنے کا عادی ہوں میں. ہاں کہیں اور پڑھوں گا آپ نہیں سنیں گے تو یہ ذہن میں رکھے رہیے. ماشاءاللہ یہاں کے خلوص کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے. ایک مرتبہ باپ نے دیکھا کہ کہو 1، فوراً کہہ دیا 1. باپ نے پوچھا بیٹا 2 نہیں؟ کہا بابا اللہ 1 ہے. یہی نا مطلب ہوا. تو 2 ہونے کا اعلان کیسے کروں اور اقرار کیسے کروں؟ اب ماں کہہ رہی ہے ماں اے بیٹا یہ امام حسین علیہ السلام کے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے دہنے بائیں مولا 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 کہتا کہتا جاتا ہے. کہاں مولا جاتا تو ہوں، ہاں تو ہاں مادر گرامی جاتا تو ہوں. کہا اے میرے لال عباس یہ بتاؤ یہ آقا آقا مولا مولا کہہ کے دیکھیے تربیت کا انداز دیکھیے، آقا آقا مولا مولا کہہ کے جا رہے ہو، یہ بتاؤ حسین نے تم کو کتنے پیسے میں خریدا ہے؟ ماؤ ایسے تربیت کرو اپنے بیٹوں کی. کہا مادر گرامی کیا کہا؟ کہا بیٹا پوچھ رہی ہوں کہ حسین کے دہنے بائیں آگے پیچھے بار بار مولا آقا مولا آقا مولا آقا کہتے کہتے جا رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم کو حسین نے کتنے پیسے میں خریدا ہے؟ فوراً پلٹ کے حضرت عباس کہتے ہیں مادر گرامی جتنے پیسے میں آپ کو شہزادی فاطمہ نے خریدا ہے، میرا مجمع جتنے پیسے میں آپ کو شہزادی فاطمہ نے خریدا ہے اتنے ہی پیسے میں مجھے مولا حسین نے خریدا ہے. آپ بھی تو شہزادی 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 کہتے تھکتی نہیں، آپ بھی کا تو بیٹا عباس ہے، یہ مولا 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 کہتے کہتے تھکے کیسے؟ صلوات پڑھ دو بر محمد اور آل محمد. یہ تربیت کا اثر توجہ فرمائیے گا. کتنے پیسے میں خریدا ہے؟ جتنے پیسے میں آپ کو شہزادی زہرا نے خریدا ہے. یعنی پورا زمانہ حضرت عباس نے اپنے بچپنے میں یاد دلا دیا. معمولی منزلیں ہیں، پورا زمانہ. آئی تھیں تو زیارت پڑھے بغیر اور دعائے دخول خانہ پڑھے بغیر اندر نہیں گئیں، چوکھٹ کا بوسہ لیا اور یہ کہہ دیا فوراً کہ شہزادی بقی کا رخ کیا تھا اور کہا تھا شہزادی آپ پر قربان ام البنین، آپ کے خانوادے میں یہ آپ کے بچوں کی ماں بن کے نہیں آئی ہے، یہ کنیز اور خادمہ بن کے آئی ہے شہزادی. حضرت عباس علیہ السلام نے بھی ویسا ہی جواب دیا. کیا منزل ہے خدا کی قسم. ذرا پہچانیے کہ اگر کہا جائے خدائے وفا تو کم نہیں. انبیاء کی کائنات خلق ہو چکی، مومنین کی تشریف آوری ہو رہی ہے. آدم سے لے کے مولائے کائنات کے زمانے کے ابتدا تک سارے مومنین نظر آ رہے ہیں. توجہ، چاہے وہ امت میں ہو چاہے وہ انبیاء میں ہو، کوئی انکار نہیں کر سکتا. سارے مومنین ہیں، سارے مومنین، اور اتنے عظیم مومنین ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ جنت بنائی گئی ہے اور سنواری گئی. ارے اتنے مومنین آگے پروردگار اب کیا ضرورت ہے؟ اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہا مومنین آئے ہیں، اب کل ایمان کی آمد کی ضرورت ہے.
توجہ فرمائی آپ نے، کلے ایمان کی آمد کی ضرورت ہے، لہذا 13 رجب سن 30 عام الفیل کو منائے کائنات تشریف لائے، اور جب اس منزل پر پہنچے کہ خندق کے میدان میں بھیجتے ہوئے ہمارے سرکار نے کہا برزل ایمانو کلہو، پورا ایمان، توجہ فرمائیے، یعنی کل ایمان، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے سب ابھی تک آئے تھے سب مومن ہیں، چاہے ایمان کسی منزل پر بھی پہنچا ہو، ان سب میں شرف حاصل کیا مولا کائنات نے کہ کل ایمان ہیں۔ وفاداروں کا سلسلہ تھا، مرتبہ پہ چلی سلسلہ تھا وفاداروں کا، آدم ہے وفادار تو ان کا ایک بیٹا بھی وفادار ہے، کیا کہہ رہا ہوں، اور آگے بڑھئے تو وفاداروں کا سلسلہ تھا۔ اے پروردگار اب کمی کیا تھی، کہا جس طرح مومنینوں کے، جس طرح صاحبان ایمان کے، جس طرح اہل ایمان کے، جس طرح مومنین کے درمیان کل ایمان کی ضرورت تھی تو علی کو بھیجا گیا، اسی طرح وفاداروں کے درمیان کل وفا کی ضرورت تھی تو حضرت عباس کو بنا کے بھیجا گیا۔ معمولی منزل نہیں ہے، حضرت عباس تشریف لا رہے ہیں کل وفا بن کے۔ اب جس کو وفادار بننا ہو رابطہ رکھے، جسے غدار بننا ہو وہ دور ہٹ جائے۔ توجہ فرمائیے عزیزان محترم، یہ حضرت عباس ہے۔ خدا نے بھی اپنی مشیت کے پیش نظر اعلان کیا، بات ٹیڑھی ہو رہی میں جانتا ہوں، لیکن ماشاءاللہ آپ مخلص مجمع ہے یہ اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے ایسی سی باتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ اگر کوئی نہ سمجھ سکے تو بعد میں سمجھ لے دوسروں سے پوچھ کے۔ ماشاءاللہ سمجھدار مجمع ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ خدا نے اعلان کیا، آج بھی شاید پڑھا گیا ہے، کیا پڑھا گیا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ جناب عباس کی ایسی فضیلت دے رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ اذا دعاہ امن یجیب المضطر، کون ہے وہ ذات جو پریشان حال کا جواب دے، اذا دعاہ جبکہ وہ اس کو پکارے، ویکشف السوء اور اس کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ انبیاء کو دیکھیے، اوصیاء کو دیکھیے، اولیاء کو دیکھیے، سب پر نگاہ دوڑائیے، سب مدد کریں گے آپ کی انشاءاللہ ضرور، مگر جو حیثیت ہمارے مولا عباس کو حاصل ہے کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ خدا نے کہا کہ میں صرف پریشانیوں کو دور کرتا ہوں، خدا نے کہا یکشف السوء، خدا وہ ہے جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے حدیث دیکھی کہ اگر کوئی مومن پریشان ہو، اگر کوئی مومن مشکل میں ہو، اگر کوئی مومن حاجتیں رکھتا ہو، اگر کوئی مومن پریشان حال ہو تو 133 مرتبہ جو عباس کے عدد ہیں، 133 مرتبہ جو عباس کے عدد ہیں یہ دعا پڑھے، کیا میرا مجمع کم سے کم یاد رکھیے، یا کاشف الکرب او وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اے حسین کے چہرے سے پریشانی دور کرنے والے عباس، اپنے بھائی حسین کے صدقے میں میری پریشانی کو دور کر دے۔ اے خدا تو ہے کائنات کی پریشانیاں دور کرنے والا، یہ کون پیدا ہو گیا؟ کہا وہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کائنات کا خدا ہو تو وہ پریشانی دور کرے گا، یا خدائے وفا ہو وہ پریشانی دور کرے گا۔ ہے معمولی منزل نہیں ہے، خدائے وفا ہو وہ کائنات کی پریشانی دور کر سکتا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ملاؤ اور متصل کرنے کے بعد 133 مرتبہ پڑھو، حاجتیں پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ مولا عباس کے ماننے والوں، ہم اور آپ کیا ہیں؟ دوسری قومیں لے جاتی ہیں جی، دوسری قومیں لے جاتی ہیں، دوسری قومیں کچھ نہیں کہتی، صرف آ کے کہتی ہیں کہ مولا دے۔ کوئی محروم نہیں ہوا، کوئی محروم نہیں ہوا۔ ارے حد تو یہ ہے کہ حضرت عباس سے جس نے جو کچھ مانگا وہ تو ملتا ہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے بھی کوئی کچھ مانگتا ہے تو حضرت عباس ہی دیتے۔ ارے بھائی غلامی کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ آقا
اتنے عظیم غلام ہیں کہ کہہ رہے ہیں آقا آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، ہم تو ہی ہیں۔ آقا آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، ہم تو ہی ہیں۔ جبکہ عرب کے غلامی کا تصور آپ نے دیکھا نہیں، اتنا خراب تصور ہے غلامی کا کہ حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت بلال کالے ہیں، حضرت بلال جسم سے بدبو آتی ہے، اچھا، اور نبی کے پاس جب آتے ہیں تو نبی خرید کے اس کو بنا دیتے ہیں مؤذن۔ ابھی تک یہ سارے آقا کہہ رہے تھے بلال تو دوڑ کے آتے تھے، بلال دوڑ کے آتے تھے، پانی پلاؤ دوڑ کے آئے، صفائی کر دو دوڑ کے آئے، فلاں جگہ چلے جاؤ دوڑ کے آئے، یہ کام کر دو دوڑ کے آئے۔ اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ بلال اسلام لائے ہو نا تو یہ اسلام ہے، برابری کا دین ہے، برابری کا دین ہے، تجھے عہدہ بھی دیا جائے گا تو ایسا دیا جائے گا کہ ابھی تک جتنے تجھے بلاتے تھے تو دوڑ کے جاتا تھا، اب تو بلائے گا۔ ارے میرا مجمع محسوس کریں، اتنا غلامی کا تصور خراب تھا کہ یہ غلام اپنی مرضی سے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر یہ اسلام مساوات کا دین، مگر یہ اسلام برابری کا دین، مگر یہ اسلام اخوت کا دین، مگر یہ اسلام امن و آشتی کا دین۔ بلال گھبراؤ نہیں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ میاں یہ شین قاف اور شین اور سین یہ تو جھوٹے اظہار کیا جا رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے، اصل میں کھل رہا ہے کہ جس کو ہم بلاتے تھے وہ دوڑ کے آتا تھا، آج وہی کھڑا ہو کے اونچائی پہ کہہ رہا اللہ اکبر تو ہمیں دوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ غلامی کا تصور ایسا ہوتا ہے عزیزوں کہ ان آقاؤں کو پسند نہیں تھا۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، آقا آپ رہیے ہم تو ہی ہیں، آقا آپ رہیے ہم تو ہی ہیں، بڑی توجہ، آقا آپ رہیے ہم تو ہی ہیں۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ ہمارے اور آپ کے مولا نے جنگ صفین میں اعلان کیا آج کون میرا بیٹا لڑے گا، اشارہ سنا تھا کل آپ نے۔ تو ایک مرتبہ جناب حسن و حسین علیہ السلام کہتے ہیں بابا ہم، کہا تم ہمارے بیٹے کہاں ہو، اب اس کے تشریح کر دوں، ارے مباہلے کی آیت سے تو تم رسول کے بیٹے ہو، ہے نا سمجھ، آپ سمجھ میں بات آ گئی؟ جو لوگ کل یا پرسوں نہیں سمجھے ہوں گے، کہا ٹھیک ہے بابا صحیح فرما رہے ہیں آپ، کہا میں کہہ رہا ہوں کہ میرا کون بیٹا لڑے گا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عباس آئے، بابا میں لڑوں گا، کہا بیٹا میں بھی یہی چاہتا ہوں مگر شرط ہے، شرط ہے۔ کہا بابا کیا شرط ہے؟ کہا ایسے لڑنا پڑے گا کہ کوئی یہ نہ جانے کہ علی لڑ رہے ہیں یا عباس۔ بھائی کسی میں دم، کل میں نے لباس کا تذکرہ اسی لیے چھیڑا تھا تاکہ ہمارے نوجوان اندازہ لگا لے۔ کہا ایسے لڑنا پڑے گا کہ یہ پتہ نہ چلے کہ علی لڑ رہے ہیں یا عباس۔ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا جیسا حکم ہے۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا بابا اپنا لباس پہنا رہے ہیں، لباس پہنا دیجئے، پھر اس کے بعد جائیں ہم۔ لباس پہنا، اب جب لباس پہنا تو اب آگے سنیے، حضرت عباس ماشاءاللہ طویل القامت تھے، جب زرہ پہنائی جانے لگی، فوجوں میں سے کسی ایک کی رہی ہوگی، زرہ اٹھائی گئی، زرہ تو ایک شخص نے کہا 11 برس سے زیادہ کے نہیں ہیں حضرت عباس، یہ یاد رکھیے، ہاں 26 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 36 ساڑھے 36 یا 37 ہجری کی یہ جنگ ہے، یہ یاد رکھے رہیے گا آپ، ہاں بہت بڑی توجہ عزیزان محترم۔ 11 برس سے زیادہ کے ہو ہی نہیں سکتے کسی صورت بھی۔ ایک مرتبہ زرہ اٹھائی گئی، جناب عباس پہننے لگے، پہننا ہی چاہتے تھے کہ ایک شخص نے مجمع سے کہا ارے زرہ تو بڑی ہے۔ اب نوجوانوں کیسے سمجھاؤں کہ زرہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے تیر چلے تلوار چلے تو اسی پر پھسل جائے، اس کا وار اندر نہ پہنچے۔ آج اپنی زبان استعمال کریں تو بلیٹ پروف، توجہ فرمائی آپ نے، یہ ذہن میں رکھے رہیے آپ۔ تو زرہ اس لیے ہوتی تھی کہ اس پہ کچھ بھی چلائیے اثر نہ کرے، لوہے کی
موٹی چادر کی بنائی جاتی تھی، کوئی ذرا ایسی ہوتی تھی جو منو وزنی ہوتی تھی۔ اب جب حضرت عباس کے سامنے ذرا آئی تو ایک منافق نے کہہ دیا کہ ارے ذرا تو بڑی ہے، مجاہد چھوٹا ہے۔ ذرا تو بڑی ہے، مجاہد چھوٹا ہے۔ علی کے علی بیٹے نے کہا کون بولا؟ دیکھا گیا یہ بولا، کا بول کا کتنی بڑی ہے، کا ایک بالش۔ حضرت عباس نے ہاتھ میں تو ذرا اٹھائی تھی، کا کتنی بڑی، کا ایک بالش، کا کتنی بڑی، کتنی بڑی، کا ایک بالش، کتنی بڑی، ایک بالش۔ اتنے میں دوسرے نے کہا کہ ارے یہ تو داؤد کا معجزہ ہے۔ توجہ سنیں، یہ تو داؤد کا معجزہ ہے۔ میرے مولا عباس نے کہا چپ، میرے ہی بابا کا تو نام لیتا تھا۔ صلوات پڑھ دو پر محمد و آل محمد۔ یہ تو داؤد کا معجزہ ہے۔ نہیں، مجھے معاف کر دو، تشریح کا موقع نہیں ہے، مجھے معاف کرو، تشریح کا موقع نہیں ہے۔ پھر کبھی پڑھوں گا تو پڑھوں گا کہ داؤد کا معجزہ کیا تھا، بس صرف سنتے چلو دھیرے دھیرے، بہت طویل ہے، معمولی منزل نہیں ہے۔ جنگ صفین ہم سمجھے کہ ادھر سے 2.5 لاکھ کا لشکر آ گیا اور ادھر سے 90,000 آ گئے، بس جنگ ہو گئی۔ جی نہیں، جو کبھی نہیں لڑا تھا وہ بھی لڑا ہے، اور جو ہمیشہ لڑنے کا جذبہ لے کے آیا کرتا تھا وہ بھی یہاں سے کنارے ہو گیا ہے۔ توجہ، کہا بابا ٹھیک ہے میں لڑوں گا، کہا ٹھیک ہے میرے لال لڑو، مگر شرط ہے کوئی یہ نہ جانے کہ علی لڑ رہا ہے کہ عباس۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ علی لڑ رہے ہیں، علی لڑ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، خطابت میں اب میں کہنا جا رہا ہوں، تاریخ تو تاریخ جو بتاتی ہے اس کا نام خطابت نہیں ہے، اس کا نام ہسٹری، اس کا نام تاریخ ہے۔ خطابت خطیب اپنے اعتبار سے اچھا سا نقطہ پیش کرے تاکہ یہ پورا مجمع وجد کرے، تو یہ وفاداروں کا مجمع ہے۔ تو اب جملہ سنیے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے کہا بابا ٹھیک ہے لائیے لباس پہنا دیجئے تاکہ یہاں سے جاؤں۔ کہا ٹھیک ہے میرے لال، لو لے جاؤ میرے لال، امامہ لے لو، ردا لے لو، قبا لے لو، تلوار لے لو، رہبار لے لو، جاؤ۔ اور اے میرے لال تم کو دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے، سنیے گا آپ جملہ دے رہا ہوں، اے میرے لال تم کو دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے، اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے۔ جاؤ میرے لال۔ اب حضرت عباس اٹھے اور کہا بابا جا رہا ہوں، آپ کی قسم کوئی یہ نہیں جان پائے گا، کوئی یہ نہیں جان پائے گا، کوئی یہ نہیں جان پائے گا کہ نبی کا علی لڑ رہا ہے، کہ حسین کا علی لڑ رہا ہے، بابا کوئی جان نہیں پائے گا۔ حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک مرتبہ میدان میں آئے۔ جب میدان میں آئے تو حضرت علی کا سب سے پرانا دشمن ملا، سب سے پہلے حضرت علی کا سب سے پرانا دشمن ملا۔ ہمارے دوست اگر ہم کو پیچھے سے دیکھیں تو شاید نہ پہچان سکیں، اس لیے کہ دوست ہے نا بھیا، اتنی توجہ نہیں رہے گی، ہے تو اپنا ہی، کیا کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی دشمن ہے میرا، خدا کے قسم میرا سایہ بھی دیکھے گا تو پہچان لے گا، ہے نا۔ آئے شان کے ساتھ چلے، پرانا حضرت علی کا دشمن ملا، اور جو ہی حضرت علی کا پرانا دشمن ملا، کہہ رہا ہے حضرت عباس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے اے علی، پرانا دشمن کہہ رہا ہے اے علی۔ حضرت عباس کہتے ہیں پھر کہہ دو کیا کہا ہے، کہہ رہا اے علی، کہا پھر کہہ دو کیا کہا ہے، کہا اے علی۔ 9 مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ 9 مرتبہ اس نے کہا، کس نے؟ اس نے کہا جو حضرت علی کا پرانا دشمن ہے، جو حضرت علی کا پرانا دشمن ہے۔ کہا کاہے کے لیے آیا ہے؟ کہا لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا لڑنے کے لیے آئے ہو تو پیچھے ہٹو۔ دشمن پیچھے ہٹا۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے ایک طرف اشارہ کیا، جبریل تمہارے استاد کا بیٹا ہوں، یہاں آؤ۔ معمولی منزل نہیں ہے، جبریل تمہارے استاد کا بیٹا ہوں، میرے قریب آؤ۔ جبریل آگے بڑھے، مولا کیا حکم ہے؟
کہا دیکھو وہ خیمے کے پاس میرے بابا ٹہل رہے ہیں، علی، میرے بابا علی ٹہل رہے ہیں، ان سے جا کے کہو کہ آپ کے پرانے دشمن نے بھی نہیں پہچانا، آپ کے پرانے دشمن نے بھی نہیں پہچانا۔ جبریل کو تو ادھر روانہ کر دیا۔ اب اس کے بعد اس سے کہتے ہیں کیا ہے، لڑنا ہے؟ کہا ابھی تمہیں لڑنا نہیں چاہتا۔ کہا کیوں؟ کہا میرے ساتھ، اب دو روایت ہے یہاں، میرے ساتھ یا 17 بیٹے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے سامنے آئیں اور توبہ استغفر اللہ تمہارا خاتمہ کر دیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھیجو، مگر یہ جان لو میرے لڑائی کے اور جنگ کرنے کے 4 مزاج ہیں۔ ہاں میرا مجمع، میرے لڑائی اور جنگ کرنے کے 4 مزاج ہیں۔ اب تو وہ دشمن دیکھنے لگا 4 مزاج، 4 طریقے لڑنے کے۔ کہا اچھا یہ بتا دے آنے والے سوار کیسے لڑے گا؟ کیسے لڑے گا؟ کہا ہاتھوں سے لڑوں گا، تلوار سے لڑوں گا، زبان سے لڑوں گا، آنکھ سے لڑوں گا۔ توجہ، تلوار سے لڑوں گا، آنکھ سے لڑوں گا، زبان سے لڑوں گا، ہاتھ سے لڑوں گا۔ قسم خدا کی حضرت عباس کے علاوہ کسی کو حق ہی حاصل نہیں تھا یہ دعویٰ کرنے کا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں کلے وفا، آپ ہی کو حق ہے یہ کہنے کا کہ ہاتھ سے لڑوں گا، اس لیے کہ ید اللہ کے بیٹے ہیں، ید اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کو حق حاصل ہے کہ کہیں کہ ہاتھوں سے لڑوں گا، اور اس کے بعد تلوار سے کہنے لڑنے کے لیے آپ ہی کو حق ہے حاصل، اس لیے کہ صاحب ذوالفقار کے بیٹے ہیں۔ توجہ، صاحب ذوالفقار کے بیٹے ہیں۔ مولا آپ نے کہا کہ زبان سے لڑوں گا، آپ ہی کو حق حاصل ہے کہنے کا کہ زبان سے لڑوں گا، اس لیے کہ لسان اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا آنکھوں سے لڑوں گا، مولا آپ ہی کو حق حاصل ہے کہنے کا اس لیے کہ عین اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں 17، لڑ جا کے بیٹے آئے۔ کہا کون سی لڑائی؟ 17 ایک طرف، اکیلا میں ایک طرف۔ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے ہاتھوں کی لڑائی ہوگی۔ ایک ایک آتا گیا، اٹھا اٹھا کے علی کا بیٹا قسم ہے قمبر کی آسمان کی طرف پھینکتا رہا۔ لفظ ضائع کرا رہے ہیں آپ، قسم ہے قمبر کی، علی کا بیٹا ہے، اٹھا اٹھا کے آسمان کی طرف پھینکتا گیا۔ اتنی طاقت تھی، ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے 17واں اوپر جا رہا تھا، پہلا نیچے آ رہا تھا۔ 17واں اوپر جا رہا تھا، تب پہلا نیچے آ رہا تھا۔ اب بولو اب کون آئے گا میرے مقابل میں؟ کون آئے گا میرے مقابل میں؟ ابھی تو تلوار چلانے کا موقع ہی نہیں آیا، یہ تو صرف ہاتھ کی لڑائی ہے، ہاتھ کی لڑائی، ہاتھ کی لڑائی ہے، تلوار چلانے کا موقع ہی نہیں ہے۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، تلوار اب شروع کیا ہے میں نے پڑھنا، ہاں اب میں نے پڑھنا شروع کیا، تلوار چلانے کی ابھی ضرورت نہیں ہوئی۔ 17 بیٹے اوپر، اعلان ہو رہا ہے بھاگ چلو علی، اعلان ہو رہا ہے بھاگ چلو علی۔ جن کو نام علی کبھی گوارا نہ تھا وہ بھی بھاگ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ علی ہے، وہ بھی بھاگ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ علی ہے، بھاگ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں علی ہے، بھاگ جاؤ، جان بچنے والی نہیں ہے، جان بچنے والی نہیں ہے، علی ہے۔ اب علی کو کتنا جوش آیا ہوگا؟ علی ابن ابی طالب کو تاریخ بتاتی ہے کہ اتنا جوش آیا کہ خیمے سے نکل کے میدان میں آئے، اور عباس کو، علی نے اپنے عباس کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ علی نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، اسے عباس کہتے ہیں، عباس۔ اب جملے کی قدر کیجئے گا، یہ علی اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ھذا عباس۔ کس کو اٹھا رہے ہیں؟ ھذا عباس۔ ارے 2.5 لاکھ کے مجمع میں اٹھا رہے ہیں، ھذا عباس۔ سرکار مدینہ آپ نے علی کو 1.25 لاکھ کے مجمع میں اٹھایا تھا۔ ھذا علی، ھذا علی، آج آپ کا علی 2.5 لاکھ کے مجمع میں اٹھا کے کہہ رہا ہے ہاں پہچانو ھذا عباس۔ صلوات پڑھ دو بر محمد اور آل
اب شروع کر رہا ہوں، دیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میرا عباس ہے، اسے پہچانو، اسے قمر بنی ہاشم کہتے ہیں۔ یہ قمر بنی ہاشم ہے، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ سب سے خوبصورت کون قبیلہ تھا بھائی؟ بنی ہاشم۔ سب سے سخی اور سب سے خوبصورت قبیلہ کون؟ بنی ہاشم کا قبیلہ۔ ارے جہاں سب چاند ہوں، حضرت عباس کتنے خوبصورت رہے ہوں گے کہ کہا جا رہا کہ یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ اندازہ کرو اور دیکھو، معمولی منزل نہیں ہے عزیزان محترم۔ مرتبہ پہچانو، مرتبہ پہچانو۔ ارے تم کو خطاب کر کے دوسروں نے کہا ہے، دوسروں نے، مہندر عاشق فرماتے ہیں کہ رام کی سوگند ہم کو ہم نے لکشمن کی طرح، کیا احتیاط رکھی ہے، رام کی سوگند ہم کو ہم نے لکشمن کی طرح نام کر رکھا ہے سینے میں رقم عباس کا، نام کر رکھا ہے سینے میں رقم عباس کا، اور تم حسینی ہو تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، آؤ مل جل کر اٹھائیں گے علم عباس کا۔ یہ دعویٰ کرنے والے دعویٰ کر رہے ہیں، معمولی منزل نہیں ہے۔ سوچے دوسری قومیں مانتی، ہم اور آپ کیا تعریف کریں گے؟ ہم تو یہ سوچ لیں گے ہماری ہی ہے نا۔ کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے ہم تو یہ سوچتے ہیں ہماری ہے نا، ہماری یہی خوشی سب سے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ یہ ہمارے ہیں۔ دوسری قومیں کہتی ہیں کہ اس طرح سے آؤ اور ہم مل جل کے مولا کا علم اٹھائیں گے اور پوری کائنات کو بتائیں گے کہ دنیا والوں یاد رکھو، حضرت عباس کا جو اپرادھ علم اٹھاتے ہیں وہ اختلاف دور کرتے ہیں، اتحاد پیدا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے جیسے جیسے غیر مسلمین بھی ان کے ساتھ شریک ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھوں گا، اس لیے کہ پڑھ ہی نہیں سکتا میں، کم سے کم 4 گھنٹے چاہیے۔ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں مولا عباس کے بارے میں پڑھنا، کم سے کم 4 گھنٹے چاہیے، اس لیے یہیں پہ ختم کر رہا ہوں اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں ایک جملے سے۔ حضرت عباس گئے لڑ رہے ہیں، اب صرف ہاتھ کی لڑائی دکھائی ہے، اوپر سے آ رہے ہیں اور جو نیچے آ رہا ہے اس کو یہ تراب چھوڑے گی کب؟ جی ابو تراب کے بیٹے کا دشمن ہے، زندہ درگور اسی کو کہتے ہیں۔ یہ زندہ درگور ہوئے جا رہے ہیں سب کے سب، زندہ درگور۔ ارے خدا کی قسم، ایک مرتبہ آنے والا ایک شخص کہتا ہے کہ آپ امام حسین کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں، اتنی قدر کرتے ہیں، بتائیے تو ذرا مولا ان کے اندر کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ کہتے ہیں حضرت عباس نادان چپ ہو جا، نہ سمجھ جاہل، تیری سمجھ میں نہیں آتا۔ آئے مبالہ پڑھی ہے، آیت مبالہ پڑھی ہے، کہاں پڑھی ہے؟ کہا جانتے نہیں ہو کہ امام حسین نبی کے بیٹے ہیں؟ کہاں بیٹے ہیں؟ کہا اتنا زیادہ کہا احترام کرتے ہیں؟ کہا واقع غدیر یاد ہے؟ کہاں یاد ہے؟ کہا بول وہاں کتنے مولا تھے؟ یہ حضرت عباس کریں، بول وہاں کتنے مولا تھے؟ اس نے کہا 2 مولا تھے، 2 مولا تھے۔ تو کہہ رہے حضرت عباس کہ میں صرف ایک مولا کا بیٹا ہوں اور امام حسین 2 مولا کے بیٹے ہیں۔ بتاؤ اگر ان کی غلامی مل جائے تو نجات کا پروانہ حاصل ہو جائے گا۔ معمولی منزل نہیں ہے، معمولی منزل نہیں ہے۔ پہچانو ان کا مرتبہ کیا ہے۔ چنانچہ کربلا کے گزر جانے کے بعد، اب بڑی توجہ سنیے گا، کربلا کے گزر جانے کے بعد کوئی معمولی انڈین یا ہندوستانی یا پاکستانی فوج نہیں گزر رہی تھی، ہاں اسلام کے دشمنوں کی فوج گزر رہی تھی، جن کی نگاہ میں اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جب فوج کربلا کے سرزمین سے گزرنے والی ہوئی تو فوج کے کمانڈر نے کہا سب کے سب اپنے جوتوں کو اور اپنی ٹوپیوں کو اتار لو۔ اب ظاہر ہے کہ فوج کے سردار کا حکم ہے، دیکھیے دوسرے کیسا مانتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ جو روضہ سامنے دکھائی دے رہا، اسے سلامی دیتے ہوئے چلو۔ آئے میرا مجمع توجہ فرما لیا۔ فوج گزری، سردار کا حکم تھا، کمانڈر کا حکم تھا، سلامی دیتی ہوئی گئی۔ پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، سر پر ٹوپی نہیں ہے۔ جب آگے بڑھ گئے تو ہمت کر کے ایک شخص نے پوچھا میرے سردار
اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے وہاں ہم کو ننگے پاؤں ننگے سر کیوں کہا اور اس روضے کی طرف کہا تھا کہ سلامی دو، کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، کہا ہم نہیں جانتے، کہا نہیں معلوم تو سنو، نہیں معلوم تو سنو۔ یہ اتنا بڑا بہادر تھا کہ دونوں ہاتھ کٹ گئے، پھر بھی اپنے قوم اور مذہب کے علم کو اور نشان کو اس نے جھکنے نہیں دیا تھا۔ میرا مجمع، یہ دوسری قومیں بتا رہی ہیں، دوسری قومیں بتا رہی ہیں۔ کیا تعریف ہو اس مولا کی جو مولا کا مولا بیٹا ہے، معمولی منزل نہیں۔ وفادار اگر بننا ہو تو دامن ان کا تھامنا ضروری ہے، وفادار اگر بننا ہو تو دامن تھامنا ضروری ہے۔ واقعات کربلا رونما ہو چکے، ہم انہی کی محبتوں میں یہ نذرانے پیش کرتے ہیں، اشکوں کا جام پیش کرتے ہیں، یکجا ہو کے مولا عباس کو آج یاد کر رہے ہیں۔ اس ماں کو سب سے پہلے پرسہ دیتے ہیں جس نے ذاکر سے کہا تھا اے ذاکر تو سب کے مصائب پڑھتا لیکن میرے لال کے مصائب نہیں پڑھتا۔ سنیے انشاءاللہ رو لیں گے، اور ہماری اور مائیں اور بہنیں بھی توجہ سن۔ سب کے مصائب پڑھتا ہے لیکن میرے لال کے مصائب نہیں پڑھتا۔ ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادی میں تو امام حسین علیہ السلام کے بہت مصائب پڑھتا ہوں شہزادی۔ آواز آئی میں اپنے بیٹے حسین کی بات نہیں کرتی، میں اپنے لال عباس کی بات کرتی ہوں۔ اب جو شہزادی نے کہا ہے وہی مصائب کا ٹکڑا آپ کے حوالے کرنا جا رہا ہوں۔ کہا شہزادی میں تو آقا عباس کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا ذاکر جب بھی میرے لال عباس کے مصائب پڑھا کر تو پہلے پورے مجمع کو جتنے موجود ہیں ان کو یہ احساس دلا دیا کر کہ کوئی انسان جب بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا۔ دیکھیں کتنی دردناک بات ہوگی کہ ہمارے شہزادی نے اس کی فرمائش کی ہے، جب بھی کوئی انسان اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو احساس دلا دینا مجمع کو کہ جب بھی کوئی اوپر سے نیچے آتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ہائے میرا ابا جب گھوڑے سے زمین کی طرف آیا تو ہاتھ کٹ چکے تھے، منہ کے بل زمین پر آئے۔ مولا عباس، تاریخیں ملتی ہیں عزادارو کہ حضرت عباس مددگار ہیں، کائنات کی مدد کرتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی چاہنے والا سچے دل سے مولا حسین کو پکارتا ہے تو حضرت عباس امداد کے لیے آتے ہیں، مدد کے لیے آتے ہیں۔ مانگ لیجئے مولا سے جو مانگنا ہو، اس لیے کہ یہ ہمارے رہنما اور ہمارے رہبر کی حیثیت سے ہیں۔ مولا حسین سے مانگیے تو جناب عباس عطا کرتے ہیں۔ تاریخ کی لفظیں ہیں کہ ایک قافلہ ہے، مختصر سا قافلہ، ایک شوہر ہے، اس کی زوجہ ہے، اس کا 6-7 مہینے کا بچہ ہے، اور اس کے بعد یہ امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ میں دشمن بھی ہے۔ ادھر شوہر ذرا آگے بڑھا، جب ایک جسر اور ایک پل سے یہ قافلہ گزر رہا تھا تو جو شوہر کا دشمن تھا اس نے اس کی زوجہ کو سمندر میں گرا دیا، دریا میں اور ندی میں گرا دیا۔ اس کے شوہر کو جب معلوم ہوا کہ میری زوجہ کو میرے دشمن نے دریا میں گرا دیا ہے، وہ آگے بڑھا، جنگل میں آیا، کربلا کا رخ کیا۔ مولا حسین، اے میرے مولا حسین، میں بھی آ رہا تھا اور میری شریک زندگی آپ کی چاہنے والی میری بیوی بھی اپنے 6-7 مہینے کے بچے کے ساتھ آپ کے روضے کی زیارت کے لیے آ رہی تھی۔ مولا میں اپنے بیوی بچوں کو آپ سے لوں گا۔ اتنا کہا کہ دیکھا کہ سامنے ایک سوار آیا، سامنے ایک سوار آیا، اور اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ اے مولا حسین کے چاہنے والے، لے یہ تیری زوجہ ہے، یہ تیرا بچہ ہے، دیکھ لے کہیں اس کے بدن میں پانی بھی نہیں لگا۔ ایک مرتبہ جب اپنے مل جاتے ہیں ایسی مصیبت کے بعد تو دوسرے کہاں یاد رہتے ہیں۔ یہ مومن آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے اپنی زوجہ سے پوچھنا شروع کیا، تو ندی میں گرا دی گئی تھی،
تو دریا میں پھینک دی گئی تھی اور تو یہاں کیسے آئی؟ اب اس کی زوجہ بیان کرتی ہے میرے والیو بارش جب میں ندی میں پھینک دی گئی تو ایک مرتبہ میں ندی میں گر رہی تھی کہ اتنے میں نے کیا دیکھا کہ ایک معظمہ آئی، انہوں نے میرا بازو تھاما اور آواز دی، اے میرے حسین کے چاہنے والی آ جا، آج اب میں تمہاری ضیافت کروں گی۔ ایک مرتبہ انہوں نے لے جا کے مجھے ایک خوبصورت پتھر پر بٹھایا، جب میں وہاں بیٹھی تو میں نے دیکھا کہ ان کی آغوش میں ایک ننھا سا بچہ ہے۔ میں نے پوچھا شہزادی آپ تشریف لائی ہیں، اس بچے کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ ہوں، یہ حسین کا بیٹا اصغر ہے، تیری ضیافت میں کروں گی اور تیرے بچے کی ضیافت یہ بچہ کرے گا، اس لیے لے کے آئی ہوں۔ اور اس کے بعد یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ پانی میں نیزہ داخل ہوا، آواز آئی، اے حسین کی چاہنے والی نیزہ تھام لے۔ میں نے نیزہ تھاما اور اے میرے شوہر اس گھوڑے سے اس سوار نے تم تک مجھے پہنچا دیا۔ اب جب اس کے بیوی نے کہا تو ایک مرتبہ سوار متوجہ ہوا، اے سوار ارے تیرا لاکھ لاکھ احسان کہ میری بیوی کو بھی پہنچا دیا، میرے بچے کو بھی پہنچا دیا۔ اے سوار ذرا اپنے ہاتھوں کو بڑھا تاکہ میں اس کا بوسہ لے لوں۔ ایک مرتبہ سوار نے کہا، عائشہ میرے دونوں بازو مشک سکینہ پر قربان، مجھے عباس کہتے ہیں۔ مدد کرتے ہیں ہمارے مولا و آقا، معمولی منزلہ ہی ہے، جو بھی دل سے پکارے غیر بھی پکارے تو اس کی مدد کرتے ہیں اور امداد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو مشک سکینہ پر قربان کر چکا ہوں۔ عزیزو، جب ولادت ہوتی ہے ہمارے آقا عباس کی تو اس شان کے ساتھ ماں تربیت کرتی ہے کہ روزانہ کہتی ہے کہ دیکھو یہ زینب ام کلثوم تمہاری شہزادیاں ہیں، یہ حسن و حسین تمہارے شہزادے ہیں۔ اے میرے لال عباس کبھی زینب ام کلثوم کے چہرے کی طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ وہ تمہاری آقا شہزادیاں ہیں، آقا زادیاں ہیں، تم ان کے خادم و غلام ہو، آزادار و زندگی گزر رہی ہے۔ ایک دن امام حسین علیہ السلام نے بلایا، بھیا عباس میرے قریب آؤ۔ جناب عباس دوڑ کے آئے، ادھر دوڑ کے جناب عباس آئے، ادھر امام حسین نے کہا میرے بھیا عباس آج کتنی تیزی کے ساتھ میرے پاس آ رہے ہو؟ اے بھیا عباس میں نے بلایا نہیں کہ تم آئے نہیں، اے بھیا عباس ایک وقت آئے گا میں بلاتا رہوں گا۔ تاریخ کی لفظیں ہیں جناب عباس ایک ہفتے تک سوئے نہیں، ایک ہفتے تک جناب عباس نہیں سوئے، سو ہی نہیں رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب جناب ام کلثوم نے دیکھا کہ بھیا عباس کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں تو ایک مرتبہ جناب زینب سے کہا، بہن زینب لگتا ہے کہ ہمارا عباس راتوں کو سوتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا چلو معلوم کریں، جناب زینب قریب آئیں اور اس کے بعد آ کے کہتی ہیں بھیا عباس میرے چہرے کی طرف دیکھو۔ جناب عباس گردن جھکائے کھڑے ہیں، جناب زینب فرماتی ہیں بھیا عباس میرے چہرے کی طرف دیکھو۔ جناب عباس پھر گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ شہزادی ماں نے منع کیا ہے، ماں نے منع کیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب شہزادی نے مڑ کے دیکھا، ماں کیا آپ نے میرے بھیا کو منع کیا ہے کہ میرے چہرے کی طرف نہ دیکھے؟ بس ایک مرتبہ جناب ام البنین کہتی ہیں بیٹا دیکھ لو، دیکھو شہزادی کیا کہہ رہی ہیں۔ اب جس شہزادی نے دیکھا تو کہہ رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ بھیا تم راتوں کو نہیں سوتے۔ امام حسین کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بھیا آپ نے کیا کہہ دیا عباس سے کہ وہ راتوں کو جاگتا ہے سوتا نہیں ہے؟ کہا بلاؤ میرے عباس کو۔ حضرت عباس آئے اور ایک مرتبہ حسین نے فرمایا بھیا عباس جاؤ سو جاؤ، ابھی وہ زمانہ دور ہے جب میں بلاتا رہوں گا، تم سوتے رہو گے۔ آزاد دارو کربلا میں آنے کی تیاری ہو گئی۔ حضرت عباس نے قافلے تیار کیے اور ایک مرتبہ جا کے چاروں طرف اعلان کر دیا کہ آج کوئی اپنے گھر سے نہیں نکلے گا باہر، اپنے بالا خانے پر نہ جائے گا، ہماری شہزادیاں سفر کرنے والی ہیں۔ قافلہ جستا جستا
کربلا کے میدان میں پہنچا. جب کربلا کے میدان میں پہنچا کانوں میں بچوں کے التش کی صدائیں آنے لگی. تو ایک مرتبہ مجاہدین کے سلسلے میں ملا کہ ایک ایک مجاہد درجہ شہادت پر فائز ہونے لگا. حضرت عباس آ رہے ہیں, آقا اے میرے مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے. جناب امام حسین اپنے کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. اے بھیا کیسے رن میں جانے کی اجازت دے دوں, کیسے رن میں جانے کی اجازت دے دوں. اتنے میں ایک مرتبہ معلوم یہ ہوا کہ جناب سکینہ ننھا مشکیزہ لے کے بچوں کے ساتھ آگے بڑھی. اعلیٰ تاج ہائے پیاس. ایک مرتبہ آقا کے پاس آگے کہتی ہیں اے چچا بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کر دیجئے, سبیل کر دیجئے چچا. اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا بھتیجی صرف آقا سے اجازت دلا دو, میں تمہارے لیے پانی کی سبیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امام حسین نے جب یہ سنا تو کہا عباس جاؤ, عباس جاؤ, بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. اے عزادارو جب حضرت عباس جانے لگے, کیسے جانے لگے, خیمے میں آئے. شہزادی خدا حافظ و ناصر. شہزادی نے کہا عباس ذرا میرے قریب آؤ. کہا شہزادی فرمائیے کیا فرمانا چاہتی ہیں. کہا بھیا عباس ایک دن میں اپنے بابا کے زانوں پر بیٹھی تھی. سننا عزادارو, ایک دن میں اپنے بابا کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی, میرے بازو سے ردا سرک گئی. میرے بابا نے کہا زینب ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی. اے عباس مجھے میرے بابا کی باتوں پر یقین تھا, لیکن سوچا کرتے تھے جس کا عباس جیسا بھائی ہو. احساس کرو بھائی بہنوں, کوئی بھی بھائی کیا گوارا کر سکتا ہے اگر اسے سچی محبت ہے اس کے بہن کی, اور اگر بہن محبت کرتی ہے اپنے بھائی سے اور سچی محبت ہے تو کتنی محبت ہوتی ہے. اے عباس اب تم جا رہے ہو, یقیناً میرے بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی. عباس جاؤ خدا حافظ و ناصر. حضرت عباس عزادارو چلے, گھوڑے پر سوار ہوئے. پوری باتیں نہیں عرض کرنی ہیں, انشاءاللہ کبھی اور عرض کیا جائے گا صرف اختصار سے. اب جب چلے حضرت عباس تو ہم نے صرف یہ سن لیا کہ 4000 کی فوج تھی, فوراً جا کے دریا میں گھوڑا ڈال دیا. ایسا نہیں, 4000 کی فوجوں کو ہٹانے میں گھنٹوں جنگ کرنا پڑے, وہ بھی اگر کوئی بہت بڑا بہادر ہو. حضرت عباس نے 4000 کی فوج کو کیسے علیحدہ کیا, معمولی منزل نہیں ہے عزیزان محترم. پھر اس کے بعد 3 دن کے بھوکے پیاسے عباس ایک مرتبہ دریا میں گھوڑے کو ڈال کے کہتے ہیں اے میرے گھوڑے پانی پی لے. گھوڑا بھی جانور ہے مگر اتنا وفادار ہے کہ سر اٹھا کے کہتا ہے آقا خیمے میں آقا کے بچے پیاسے ہیں, کس طرح پانی پی لوں. ایک مرتبہ حضرت عباس علیہ السلام نے چلو میں پانی اٹھایا. اگر آپ حضرات محسوس کر سکیں گے تب تو وہ مصائب کا میں گوشہ پڑھ سکوں گا انشاءاللہ. جب تک سوچئے گا, روئیے گا, اور خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. حضرت عباس نے چلو میں پانی لے لیا. لوگ کہتے ہیں کہ پینا چاہا, ایسا کچھ نہیں. حضرت عباس نے تو اپنی سانس بھی روک لی تھی کہ کہیں دریا کی ٹھنڈک مجھ تک نہ پہنچ جائے, اس لیے کہ یہ خدائے وفا ہے, معمولی منزل نہیں ہے. پھر پانی اٹھایا کیوں, پانی اٹھا کے بتایا اے فوج یزیدی صفین کا واقعہ یاد کر, صفین کا واقعہ یاد کر. اب بھی یہ فرات میرے قبضے میں ہے, دیکھ پانی میرے قبضے میں ہے, جب چاہوں پی لوں, جب چاہوں لے جاؤں. مگر اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ ہم پیاسے شہید کیے جائیں, اس لیے ہم یہ پانی اپنے منہ تک نہیں لگائیں گے. اٹھانے کو تو اٹھا لیا, دکھانے کو تو دکھا لیا, مگر سرکار وفا کو یاد آیا کہ ارے میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے. سوچنا آپ کا کام ہے. سرکار وفا کو یاد آیا کہ ارے میرے ہاتھ میں نمی آ گئی. ہائے میری سکینہ, ہائے میری سکینہ, ابھی لبوں تک پانی نہ پہنچا. ہائے میرا اصغر, کس میں دم تھا کہ وہ عباس کے بازو کاٹتا. عباس نے کہا
سکینہ معاف کرنا، فریاد نہ کرنا کہ میرا ہاتھ ٹھنڈا ہو گیا۔ اے سکینہ دیکھ تلوار چلی، بازو کٹا۔ معمولی منزل نہیں ہے، یہ شان وفا ہے۔ شہزادی سکینہ، تمہارا لب تر نہ ہو، میرے ہاتھ میں نمی پیدا ہو جائے۔ اے میرے بھیا اصغر، تمہارا لب سوکھا رہ جائے اور تمہارے چچا کے ہاتھ میں نمی آ جائے۔ اب یہ وفادار چچا گوارا نہیں کرتا کہ یہ ہاتھ میرے پاس رہ جائے، ورنہ کس میں دم تھا کہ وہ کاٹتا، کس میں ہمت تھی۔ حضرت عباس نے بازو کٹا دیے، اور پھر اس کے بعد جب حضرت عباس نے بازو کٹائے، دونوں بازو کٹ گئے، علم جھکنے لگا۔ ادھر سے امام حسین علیہ السلام کی نگاہ ہے، کلیجے پر ہاتھ رکھا، کلیجے پر ہاتھ رکھا، دیکھو میرے لال۔ ہاں بابا، علم جھک رہا ہے۔ پھر بلند ہو گیا، پھر جھکا، پھر ایک مرتبہ مشکیزہ جب دانتوں سے دبا اور تیر چلا۔ بالکل آپ آمادہ رہیں عزیزان محترم، جہاں تک لے کے آنا چاہتا ہوں، آیت اللہ نقن تاب سراخ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عباس کے مصائب پڑھنے کے لیے کلیجے میں طاقت چاہیے۔ اتنا کہنا کافی ہے، معمولی منزل نہیں ہے۔ محسوس کریں اور سوچیں کہ حضرت عباس کس منزل پر ہیں۔ حضرت عباس جب ادھر سے چلے، شان قلم ہو گئے، مشکیزہ جھٹ گیا، ایک مرتبہ تیر پر تیر آنے لگے، نیزے برسنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس کے سر پر گرز لگا، سر پر گرز لگا، حضرت عباس کا سر شگافتہ ہو گیا۔ حضرت عباس تورا کے زمین کی طرف آئے، ہاتھ نہیں تھے، منہ کے بل زمین پر۔ اے عزادارو، جتنے دشمن تھے، کوئی نیزہ لے کے آیا، کوئی تلوار لے کے آیا، کوئی تیر لے کے آیا، حضرت عباس کروٹوں پر کروٹیں بدلتے رہے۔ بڑی توجہ عزادارو۔ ایک مرتبہ ذاکر نے یہی مصائب پڑھ دیے، مجمع میں کتنے بے ہوش افراد ہو گئے۔ ایک ذاکر کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے، اے ذاکر، تم نے یہ مصائب کہاں سے پڑھے ہیں؟ سن لو عزادارو، مجلس تمام ہے، تم نے یہ مصائب کہاں سے پڑھے ہیں؟ کیسے پڑھ دیے یہ مصائب کہ حضرت عباس کے سر پر گرز مارا گیا؟ اے ذاکر، ایسے مصائب نہ پڑھا کرو، ایسے مصائب نہ پڑھا کرو۔ حضرت عباس ماشاءاللہ طویل القامت تھے، کون ان کے سر پر گرز مار سکتا تھا؟ ابھی اعتراض کرنے والا ذاکر اپنے بستر پر پہنچا تھا، خواب میں مولا آ گئے۔ اب دیکھیں وہ مصائب کا فقرہ دے رہا ہوں جو خود ہمارے مولا نے بیان کیا ہے عزادارو۔ کہا، اے ذاکر، میرے ذاکر پر تو نے اعتراض کیوں کیا؟ کہا، آپ کون ہیں؟ کہا، مجھے عباس کہتے ہیں۔ میرے ذاکر نے سچ پڑھا ہے، یقیناً میرے سر پر گرز لگا تھا۔ کہا، مولا کیسے آپ کے سر پر گرز لگا تھا؟ سنو گے عزادارو، یہ وفاداروں کا مجمع ہے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے اور ہماری دعائیں قبول کرے۔ مجلس آخری منزل پر ہے، روتے ہوئے تبرکات لانا، تصور شرط ہے، تصور ذہن میں رہے۔ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں، ذاکر کیوں میرے ذاکر کو روکا؟ تم کو کیا حق پہنچتا ہے روکنے کا؟ کہا، مولا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ طویل القامت ہیں، کس میں ہمت ہے کہ وہ آپ کے سر کے اوپر گرز مارتا؟ میرے مولا نے کہا، کیا تم سننا چاہتے ہو کہ میرے سر پر گرز کیسے لگا؟ عباس کے مصائب، عباس کے زبانی ہے، حسینیوں سن لو، مجلس تمام کر رہا ہوں، جب تک سوچو گے رو گے۔ کہا، مولا سنائیے۔ کہا، سنو، میرے تو بازو کٹ گئے تھے۔ کہا، مولا کٹ گئے تھے؟ آپ کے دونوں بازو مولا کٹ گئے تھے؟ کہا، مانتے ہو؟ کہا، مولا مانتا ہوں۔ کہا، میں زمین پر منہ کے بل آیا، مانتے ہو؟ کہا، ہاں مولا مانتا ہوں۔ کہا، سنو کیسے گرز لگا؟ کہا، مولا بتائیے۔ کہا، جب میرے بازو کٹ گئے تو ایک تیر چلایا گیا۔ سننا آپ کا کام ہے۔ ایک تیر چلا اور آ کے میری آنکھ میں لگا۔ تیر چلا آ کے میری آنکھ میں لگا، آنکھ میں۔ اے ذاکر،
تیری آنکھ میں اگر ایک تنکا بھی چلا جائے تو بول کون سی پہلے وہاں پہنچتی ہے چیز؟ اس نے کہا مولا ہاتھ. کہا تنکا پہنچے تو ہاتھ پہنچے, تنکا پہنچے آنکھ میں تو ہاتھ پہنچے. میری آنکھ میں تو تیر, میری آنکھ میں تو تیر, میرے ہاتھ نہیں تھے. جب میں نے چاہا کہ وہ تیر نکالوں, جب میں نے چاہا کہ وہ تیر نکالوں تو ایک مرتبہ میں گھوڑے پر جھکا. جب میں جھکا تو تیر اپنے گھٹنے میں دبایا, چاہتا تھا کہ نکالوں کہ گرد لگا, ادھر گرد لگا, سر سے گھاتا